اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے اس لیکچر میں کلاس 9 کے یونٹ نمبر 1 میں دیے گئے کویسچنز کے آنسر کو دیکھیں گے۔ پارٹ بی میں جو یونٹ میں کمپریہنشن کویسچن پوچھے گئے ہیں، واٹ ٹائپ آف لینڈ عربیہ از، عرب کس قسم کی سرزمین ہے؟ تو ہمیں اپنے یونٹ میں ٹرانسلیشن کے دوران ہم نے پڑھا تھا کہ عرب ایک خوبصورت اور پرکشش سرزمین ہے۔ اس کے بے سراغ صحرا اور ریتیلے ٹیلوں کا قدرتی حسن جو ہے وہ بہت متاثر کن ہے۔ اس کا ستاروں برا آسمان شاعروں اور مسافروں کی جو دلکشی اور رومانوی نظمیں لکھنے پر ابھارتا ہے۔ تو اس سوال کا آنسر کیا ہوگا؟ عرب کس قسم کی سرزمین ہے؟ عربیہ is a beautiful and attractive land. The natural beauty of its trackless deserts and sand dune is very impressive. Its starry sky inspires poets and travelers to write beautiful and romantic poems. ہمارا دوسرا کوشچن ہے، why was the Holy Quran sent in Arabic? Why was the Holy Quran sent in Arabic? قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ تو اس کا جواب چونکہ ہم یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اپنے یونٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی ایک بہت پر اثر اور طاقتور اور فصاحت و بلاغت رکھنے والی زبان ہے، اور اس کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں خیالات کے اظہار کا اور بہت جامع انداز ہے، اسی وجہ سے قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا، اور یہ باقی دیگر زبانوں کی نسبت چونکہ یہ آسان بھی ہے۔ خود قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اس کا ریفرنس دیا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے اچھے سے سمجھ سکو، چونکہ وہ معاشرہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا ان کی اپنی زبان بھی عربی تھی، اور اس زبان کی فصاحت و بلاغت بھی تھی، اور اس پر انہیں کافی عبور بھی حاصل تھا۔ تو بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اس سرزمین کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اور پھر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے پھر اس قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تو ہم پھر انگلش میں اس کو کیسے آنسر کریں گے؟ Arabic was effective and powerful language in which ideas and thoughts could be expressed clearly and eloquently. So the Holy Quran was sent in Arabic. Arabic was an effective and powerful language in which ideas and thoughts could be expressed clearly and eloquently. So the Holy Quran was sent in Arabic. Our next question is, for which ability were the Arab famous? عربوں کی کون سی ایسی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور تھے؟ تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت اور غیر معمولی قوت حافظہ کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ The Arabs were famous for their eloquence and extraordinary memory. عرب کے لوگ اپنی فصاحت و بلاغت یعنی بغیر روک ٹوک کے بڑی جامع انداز میں گفتگو کرتے تھے، ان میں زبان پر کافی عبور حاصل تھا، اور ان کی جو یادداشت تھی وہ بھی بہت متاثران کن حد تک تھی، اور اس بارے میں ہم نے لیسن میں پڑھا تھا۔ تو اس کا آنسر ہم کیا کریں گے؟ عرب were famous for their eloquence and extraordinary memory. Question number 4. What was the condition of mankind before the Holy Prophet? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے یا نبوت سے پہلے عرب کے لوگوں کا حال کیا تھا؟
تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضور سے پہلے نسل انسانی اور خاص طور پر عرب کے جو معاشرہ تھا وہ انسانی بدنظمی کے دہانے پر کھڑا تھا. انسانیت غلط عقائد اور معاشرتی برائیوں، ظلم و ستم، بے اعتقادی، ناانصاری، توہم پرستی جیسے سلسلوں سے اذیت اٹھا رہی تھی. Before the Holy Prophet, mankind stood on the verge of collapse. Mankind was suffering from wrong beliefs, social evils, cruelty, disbelief, injustice, and nexus of superstition. Nexus of superstition. And the next question, why did the Holy Quran stay in the cave of Mount Hira? Why did the Holy Prophet stay in the cave of Mount Hira? حضور پاک غار ہیرا میں کیوں قیام کیا کرتے تھے؟ حضور پاک غار ہیرا میں کیوں قیام کیا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراقبہ کے لیے ہیرا کی پہاڑی کے غار میں قیام کیا کرتے تھے. مراقبہ ایک بالکل تنہائی میں دنیا سے لا تعلق ہو کر آپ کسی چیز میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں. اس کو مراقبہ. تو وہ دنیا سے لا تعلق ہو کر اس کائنات میں غور و فکر کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ غار ہیرا میں جایا کرتے تھے. The Holy Prophet stayed in the cave of Mount Hira for meditation. He used to spend days and weeks there in the remembrance of Allah Almighty. In the remembrance of Allah Almighty. وہ خدائے بزرگ و برتر کی یاد کے لیے، ان کے ذکر کے لیے بھی وہاں قیام کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ واز دا فرسٹ ریویلیشن؟ پہلی وحی کیا تھی؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر جبرائیل امین کے ذریعے بھیجتے رہے، اسے وحی کہتے ہیں. وہ خدا کا پیغام ہے. تو اس اس پہلی وحی میں کیا کہا گیا تھا؟ دا فرسٹ ریولیوشن واز، فرسٹ ریولیوشن کیا تھی؟ ریڈ دا نیم آف دا لارڈ who created man from the clot of congealed blood. Read, the Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. تو وہ مشہور قرآن مجید کی آیت مبارکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم علم الانسان ما لم یعلم علم الانسان بالقلم. تو اس میں اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ اور تمہارا پروردگار انتہائی فیاض ہے جس نے قلم کا استعمال سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ہمارا آخری سوال اس ایکسرسائز میں why did the pagan Arab threaten the holy prophet's uncle؟ جو عرب تھے انہوں نے حضور پاک کے جو چچا تھے ان کو ایک ڈیلیگیشن بھیج کے، ایک وفد کی بھیجنے کے ساتھ کیا دھمکی دی تھی، تھریٹ دی تھی. کفار عرب نے نبی کریم کے چچا حضرت ابو طالب کو دشمنی کی دھمکی دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھتیجے کو قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں. The pagan Arabs threatened the Holy Prophet uncle with their enmity because they wanted to restrain the nephew from preaching Allah's
Almighty's message. Allah Almighty's message. اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلنے اور پہنچانے سے روکنا چاہتے تھے. ایک کوشچن اور فردر دیا گیا ہے. What did حضرت عائشہ say about the life of the Holy Prophet? حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عائشہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نبی پاک کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی مجسم شکل ہیں. مجسم شکل ہیں. In reply to question about the life of the Holy Prophet, Hazrat Aisha said, his moral and characters are an embodiment of the Holy Quran. An embodiment of the Holy Quran. قرآن پاک کی ایک مجسم شکل ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. آپ نے ان کویسچنز کو لرن بھی کرنا ہے اور اپنی کاپیز پہ اپنے پاس ان کے نوٹس بھی بنانے ہیں. تو انشاءاللہ فردر ایکسرسائز کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. شکریہ.